بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال لم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کی تراویح میں 16ویں پارے کی آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ سورہ کہف کی آخری آیتیں، سورہ مریم مکمل صورت اور سورہ طٰہٰ مکمل صورت کی تلاوت کی گئی ہے اور ہم سب نے سنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ سورہ کہف کی آخری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو خاص طور سے بیان کیا ہے۔ ایک ہے علم کا فتنہ۔ علم کا فتنہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا علامہ ہوں۔ جس دن انسان یہ سوچ لے اسی دن سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر ایک جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ ہر ڈاکٹر کے اوپر ایک ڈاکٹر ہے، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے۔ یہ آدمی نہ سوچے اور یہ کبھی یہ گمان میں نہیں آنا چاہیے کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، میرے پاس قرآن اور حدیث کا سب سے زیادہ علم ہے۔ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ ہمیں درس ملتا ہے۔ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 70 پر 4 عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما موسیٰ علیہ السلام فی ملئ من قومه من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك فقال لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خازر فسأل موسى السبيل إليه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا اس روئے زمین پر آپ سے بھی بڑا جانکار آدمی ہے، آپ سے بھی زیادہ علم والا کوئی آدمی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے فوراً نکل گیا کہ نہیں، اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ حالانکہ ایک طرح سے بات صحیح بھی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو زیادہ علم سکھاتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کیا کہ اے موسیٰ، ایک میرا بندہ ہے خضر، وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر کہاں ملیں گے وہ، راستہ بتائیے۔ اللہ رب العالمین نے راستہ بتلا دیا اور انہوں نے اپنے شاگرد یوشع بن نون کے ساتھ سفر کیا۔ اللہ نے کہا تھا کہ مجمع البحرین کے پاس وہ ملیں گے، مچھلی بھون کر کے انہوں نے رکھ لیا تھا۔ جب وہاں پر پہنچے مجمع البحرین کے پاس، مچھلی زندہ ہو کر کے اللہ نے بیان کیا ہے فَكَانَتْ سَرَبًا فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، سمندر میں زندہ ہو کر کے وہ مچھلی، تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر کے وہ سمندر کے پانی میں چلی گئی۔ وہ لوگ آگے بڑھے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھوک لگی اور انہوں نے اپنا کھانا مانگا تو شاگرد نے بتایا کہ جب ہم لوگ پتھر پہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں پہ مچھلی نکل کر کے بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہی تو ہمارا مقصود ہے، وہی تو ہماری منزل ہے۔ پھر آ کر کے وہاں پر آئے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا حل تعلمنی مما علمت رشدا، اللہ نے جو آپ کو علم سکھایا ہے کہ آپ ہمیں علم دیں گے، ہمیں سکھائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یقین ہو گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام ان سے زیادہ جاننے والے۔ حضرت خضر نے کہا کہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کیسے ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ آپ کو جو علم اللہ نے نہیں عطا کیا ہے اس کے بارے میں آپ بار بار سوال کریں گے، بار بار پوچھیں گے، نہیں معلوم ہوگا تو آپ ہم کو پریشان کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میں صبر کروں گا، کچھ نہیں پوچھوں گا، ایک دم زبان بند کر کے رکھوں گا۔ وعدہ تو کیا کہ ایک دم زبان بند کر کے رکھوں گا، لیکن ظاہر ہے نبی تھے، کوئی بھی برا کام دیکھتے ظاہری طور پہ جو برا ہو تو ٹوکنا فرض تھا۔ چنانچہ کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی کو توڑ دیا۔ ارے کیا کر دیا بھائی، بنا پیسے کے کشتی والے نے سوار کر لیا، ایک تو اجرت بھی نہیں لیا اور دوسرا آپ نقصان کر رہے ہیں۔ راستے میں جا رہے ہیں، بچہ ملا، چل رہا تھا، بچہ وہاں پہ کھیل رہا تھا، اس کو چھین چھوٹا کر دیا، قتل کر دیا۔ ارے کیا کر دیا بھائی، یہ کیا بگاڑا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپ نہیں، ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اب آخری عذر قبول کر لیجئے، اس کے بعد اگر میں سوال کروں گا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جائیے گا۔ آگے بڑھے، ایک گاؤں میں پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا مانگا، لیکن بیوقوف گاؤں والے ان کی ضیافت نہیں کی، ان کو کھانا نہیں کھلایا، اور وہیں پہ ایک دیوار گر رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اٹھا دیا۔ ارے کیوں اٹھا دیا؟ اتنے یہ بخیل لوگ ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور آپ ان کی دیوار اٹھا رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ذا فراق بینی و بینک، اب یہ یہاں سے ہماری جدائی ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو روکتے نہیں، ٹوکتے نہیں، تو علم کے بہت سارے دروازے کھلتے اور بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم ہوتی، لیکن بار بار ٹوکنے کی وجہ سے سلسلہ ختم ہو گیا، 3 ہی علم ان کو حاصل ہو سکا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کیوں مارا، کیوں جو ہے کشتی کو توڑ دیا۔ وہ جو بھی بادشاہ تھا اس پار وہ اچھی کشتی کو لے لیتا تھا، بچہ تھا، یہ بڑا سرکش اور بدمعاش ہونے والا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے علم تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا اور یہ بڑا سرکش ہوگا، بڑا شیطان ہوگا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک کہا کہ فَخَشِينَا يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ اپنے والدین کو بھی سرکشی میں پھنسا دے گا، اپنے والدین کو بھی برے کام میں پھنسا دے گا، کفر میں پھنسا دے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر اگر کوئی چیز انسان کو بری لگے، یہ سبق ہمیں اس آیت کریمہ سے ملتا ہے کہ انسان کو ایمان کو بچانا ہو اور اپنے اولاد کی قربانی بھی دینی پڑے تو انسان کو دے دینا چاہیے۔ ان کا بیٹا مارا گیا لیکن انہیں کوئی افسوس نہیں ہوا، یہ مومن ہے، یہ ایمان کی حفاظت ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی عجبا للمومن، مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ یقضی اللہ له شیئا ما لا یقضی اللہ له شیئا الا کان له خیرا، اللہ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں اس کے لیے خیر رکھا ہوتا ہے، اس کے لیے بھلائی رکھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو مار دیا اس وجہ سے کہ یہ بعد میں بڑا ہو کر کے بڑا شیطان ہوگا اور اپنے والدین کو بھی گناہوں پر مجبور کرے گا۔ فتنے کو ہی ختم کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ اور تیسری بات جو بتائی وہ یہ ہے کہ جو گھر دیوار اٹھا دیا اس کی وجہ بتلائی کہ یہ 2 یتیم بچوں کا گھر ہے۔ دیکھیے یتیموں پہ آدمی کو شفقت کرنی چاہیے، اگر یتیم بچہ ہو تو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ انا وکافر الیتیم یوم القیامہ، انا وکافر الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ آپ نے اپنے جو ہے دونوں ہاتھوں کو، دونوں انگلیوں میں ڈال کر کے آپ نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کرنی، یتیم کا خیال رکھنا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ حضرت خضر نے دیکھا کہ یتیم بچہ ہے، لیکن اس کا باپ جو تھا کان ابوہما صالح، اس کا باپ بہت نیک تھا۔ کہا کہ یہ بچے ہیں یتیم، اگر دیوار گری رہے گی، اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے،
پھر یہ خزانہ دب جائے گا، ان یتیم بچوں کو نہیں ملے گا، دیوار اٹھا دیا کہ بڑا ہو جائیں تو یہ اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ یتیموں کا خیال کرنا چاہیے، اور دوسرا نقطہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کیوں اٹھائی؟ کیونکہ ان کا باپ نیک تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو ان کی اچھائی کا اثر ان کی اولاد پہ پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر والدین اچھے ہوں، صالح ہوں، نیک ہوں تو ان کی اچھائی کا اثر کئی پشتوں تک پڑتا ہے، اور کئی پشتوں تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے اگر ماں باپ اچھے ہوں۔ اس لیے یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ ہمیں اچھا بننا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے بھی اچھا ہو، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اچھا ہو، ہماری آنے والی نسل کے لیے اچھا ہو، ہماری اچھائی کا اور ہماری نیکی کا، ہمارے اچھے کرموں کا ان کو بدلہ ملے اور اس کا اثر ان کی زندگی پر پڑے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے۔ 3 مہم انہوں نے سر کیا تھا، ایک مہم مغرب کی طرف اور ایک مہم مشرق کی طرف۔ مغرب کی طرف جب وہ گئے تھے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بحیرہ روم کے ساحل تک پہنچے تھے، اور مشرق میں گئے تھے تو بلخ اور مکران بلوچستان وغیرہ تک پہنچے تھے، اور پھر شمال کی طرف گئے تھے تو پہاڑ دیکھا، پہاڑ کے بیچ میں دروازہ ہے جہاں سے یاجوج ماجوج آ کر کے فتنہ اور فساد مچاتے تھے۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ دیوار کھڑی کر دیجئے۔ حضرت یعنی ذوالقرنین نے جو ہے یہ دیوار کھڑی کر دیا، اور یاجوج ماجوج کے آنے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ یاجوج ماجوج یہ زندہ ہے، یہ جو یاجوج ماجوج کا وجود ہے۔ اللہ رب العالمین جب وقت قیامت کا قریب آئے گا اس دیوار کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا، اور یاجوج ماجوج وہاں باہر آئیں گے، زمین کے اندر فتنہ و فساد مچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا اور ان سب کا خاتمہ کریں گے۔ تو یہ 2 چیزیں اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آخری آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اسی میں سے سورہ کہف کی آخری آیتوں میں سے ایک بڑی پیاری بات اللہ نے بتائی ہے کہ انسان عمل کرتا ہے، لیکن اگر اس کا عمل خالص نہیں ہو اور سنت کے مطابق نہیں ہو تو چاہے وہ جتنا بھی عمل کرے اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو بہت کام کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ لوگ دین کے نام پر ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ بچائے، شرک میں ڈوب جاتے ہیں دین کے نام پر، اور ایسے کام کرتے ہیں جو شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، میں بتاؤں گا نہیں ورنہ لوگوں کو برا لگ جائے گا۔ ان جاہلوں نے اتنے شرکیہ کام اور اتنے خرافات معاشرے کے اندر پیدا کر دیے ہیں، جو کام غیر مسلم کرتے ہیں وہ مسلمان کر رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کلکتہ میں ایک آدمی کو دیکھا، صبح سویرے اٹھتا ہے اور تالاب میں جا کر کے غسل کرتا ہے اور ٹوال باندھ کر کے آتا ہے، اور اگر بتی جلاتا ہے اور ایک صاحب کا فوٹو ہے اس پہ وہ پھول کا ہار چڑھاتا ہے، اور پھر اس کو اگربتی دکھاتا ہے۔ یہ ہندوؤں کا رسم، ایک دم جو ہندو کرتے تھے مسلمانوں نے اسے اپنا لیا ہے، اور سوچتے ہیں کہ یہ دین ہے، اس پہ ہم کو ثواب ملے گا، اس پہ ہم کو روزی ملے گی۔ اللہ کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ ایسے لوگ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی کوششیں، ان کی محنتیں یہ سارے کے سارے دنیا کے اندر ہی برباد ہو جاتی ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسنون انہم یحسنون صنعا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم چادر چڑھا رہے ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم جو ہے فلاں کام کر رہے ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فاتحہ، وہ تیجا، وہ بیسواں، وہ سب کے سب یہ سب جو ہے خرافات ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن عقل کے دشمنوں اور ان جاہلوں نے دین کو دنیا میں داخل کر دیا، اور لوگوں کا دماغ اس طرح سے چینج کر دیا ہے کہ لوگ اسی کو حق سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے یہ ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا تو کیا تھا، کیا ہوا، ہم کام کریں گے، ہم خیر کا کام ہے کریں گے۔
آپ بھی تو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے، ہم جو کپڑا پہنتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، ایروپلین اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے دین کو دنیا سے ملا دیا، دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ دنیا آپ جو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دین کو دنیا سے نہیں ملا سکتے۔ دین وہی ہوگا جو اللہ نے بتایا ہے اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو لوگوں کو گمراہ کر کے ایسے ایسے خرافات کراتے ہیں، یہ سب اپنے پیٹ کے لیے کرتے ہیں۔ ایک پلیٹ ان کو پھل مل جائے گا، ان کی جیب بھر جائے گی اور ان کا جو ہے تونت گرم ہو جائے گا، اس لیے لوگوں سے ایسے خرافات کراتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا۔ اللہ واضح طور پہ قرآن کے اندر آپ تفسیر سن رہے ہیں، کیسی کیسی واضح مثالیں اللہ دے کر کے بیان کر رہا ہے کہ کیوں ان کی عبادت کر رہے ہیں، کیوں ان کے سامنے جھک رہے ہو، کیوں اس چیز کو مان رہے ہو، یہ مت مانو۔ لیکن یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آخری آیت میں دیکھیے بیان کیا، کتنی واضح طور پر اللہ نے بیان کیا، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، یعنی انسان ہونے میں آپ ہماری طرح ہیں۔ اب اس کو لوگوں کے ذہن کو چینج کر دیا کہ ہماری طرح رسول ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کلمہ الگ ہے، ان کا فلاں الگ ہے، ان کا علم الگ ہے، اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ انسان ہونے کے ناطے اللہ نے کہا کہ ہمارا رسول کوئی فرشتہ نہیں ہے اور کوئی جن اور بھوت نہیں ہے، یہ تم ہی میں سے ایک انسان ہے۔ فرق اللہ نے بتائی، آپ رسول ہیں، یہ فرق ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کورا کاغذ ہو جس پر کچھ نہیں لکھا ہو، اور ایک کاغذ ہے جس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، تو جس پر کچھ نہیں لکھا ہے اس کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن کاغذ وہ بھی ہے، اور جس کاغذ پہ قرآن لکھا ہوا ہے ہم سب کو اس کا احترام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کاغذ پہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ضرور ہے، لیکن اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، اور آپ کی رسالت قیامت تک باقی رہے گی۔ اچھا دیکھیے، رسول میں بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول زندہ ہے، کلمہ پڑھیے، کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں کا مطلب ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، رسول محمد ہے نہیں، رسول ہیں، محمد تھے اور رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کی رسالت ہمیشہ باقی رہے گی، رسول ہونے کی وجہ سے آپ کی رسالت ختم نہیں ہوگی، آپ کی رسالت باقی ہے۔ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کی رسالت ہے، آپ رسول ہیں، قیامت تک رسول رہیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ تو اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا اللہ رب العالمین اس کے عمل کو برباد کر دے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن اس انسان کا اور اس کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کام وہی کرے جو قرآن سے ثابت ہو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو۔ اسی لیے سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کہا انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، فلا یشرک من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اے ثوابا لسنت رسول اللہ۔ عملا صالح کا مطلب موافقا لسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت کے موافق ہو، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کرے۔ رب کی عبادت میں شرک نہ کرنے کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے اے خالصا لوجہ اللہ، جو بھی کام کرے وہ خالص اللہ کے لیے کرے۔ یہ دو شرط ہے، خالص اللہ کے لیے کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے۔ اگر ان دو شرطوں کے ساتھ آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا عمل محفوظ ہوگا، ورنہ پوری زندگی وہ نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، اور اگر اس کا عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کا عمل مردود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح روایت مسلم شریف کی، من عمل عملا
لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کرے, اینی ورک, اینی ڈیڈ, من عمل عملا لیس علیہ امرنا, کوئی بھی کام کرے جو کام مجھ سے ثابت نہیں ہو, جس پر میری مہر لگی ہوئی نہیں ہو, فہو رد, وہ کام بھی مردود ہے اور وہ کام کرنے والا بھی مردود ہے. اس لیے آدمی کو اپنے عمل کی حفاظت کرنی ضروری ہے, اور عمل وہی مقبول ہوگا جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو اور خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو. اس کے بعد یہ صورت ختم ہو جاتی ہے. سورہ کہف سورہ مریم شروع ہوتی ہے. سورہ مریم کی شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو اولاد دیا اس کا پورا ذکر اللہ نے بیان کیا ہے, پورا قصہ اور پوری جو حقیقت تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی, کس طرح سے اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا, اس کو بیان کیا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا. حضرت مریم علیہ السلام کو جو پریشانی ہوئی اللہ نے اس کا ذکر کیا. جب ان کو درد ذہ ہوا تو ان کی زبان سے یہ نکل پڑا, یا لیتنی مت قبل ھذا, اے کاش اس سے پہلے میں مر جاتی, اتنی تکلیف ہوئی تھی اور اتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی طرف سے پھل, تازہ پھل انہیں عطا کیا اور کہا حزی الیک بجذع النخل. اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ درخت کے پھل کو ہلاؤ, تازہ تازہ کھجوریں تمہارے پاس گریں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک نقطہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو حضرت مریم علیہ السلام کو ڈائریکٹ روزی دے سکتا تھا, ڈائریکٹ پھل دے سکتا تھا. یہ کیوں کہا وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ, کھجور کے درخت کو ہلاؤ, یہ کیوں کہا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ یہ بتاتا ہے, اللہ کا یہ حکم ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے, کوشش کرنے سے سب کچھ ملتا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ان کی ماں پر الزام لگا, لوگ ان سے بات کرنے کے لیے آئے تو کہا کہ بچے سے بات کر لو. بچے سے بات بھی کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 8 ان کی خصوصیت اللہ نے ایک یعنی سورہ مریم کے اندر بیان کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو, تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. یہی سے عیسائیوں کی تردید ہو جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں, کہا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اور جو بندہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. ایک یہ خصوصیت بتائی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. دوسری خصوصیت بتائی وَآتَانِيَ الْكِتَابَ, اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے. تیسری خصوصیت وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے. تیسری خصوصیت. چوتھی خصوصیت وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا, اللہ نے ہمیں بابرکت بنایا ہے, ہمارے ہاتھوں میں برکت ہے, ہمارے ہاتھوں میں اللہ رب العالمین نے شفایابی رکھی ہے, یہ برکت ہے. اور پانچویں چیز وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ, اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں. چھٹی خصوصیت والزکاة, اور زکوٰۃ ادا کروں, ما دمت حیا. اور ساتویں خصوصیت وبرم بوالدتی, اللہ نے میری ماں کا فرما بردار مجھے بنایا ہے, میں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنوں, اللہ نے مجھے اچھا سلوک کرنے والا بنایا. برم بوالدتی, بوالدتی سے یہ اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے, اس لیے وہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہے, ورنہ عموماً بچہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی طرف منسوب ہے کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا. اور 8ویں خصوصیت اللہ نے کہا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اللہ نے ہمیں ظالم اور جابر اور بدبخت نہیں بنایا ہے. یہ 8 خصوصیت ہے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ والسلام علی یوم ولدت. ایک اور خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری پیدائش کے وقت میرے اوپر سلامتی رکھی ہے. یعنی جس طرح سے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اور شیطان اسے کچوکا لگاتا, شیطان اسے تکلیف دیتا ہے, اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے محفوظ رکھا. ان کے مرنے کے وقت بھی سلامتی اور ان کے زندہ ہونے کے وقت بھی سلامتی ہوتی ہے. تو یہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتلایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان سب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسان نفس کی پیروی کرتا ہے، جو انسان اپنے منمانی زندگی گزارتا ہے، وہی نماز چھوڑ سکتا ہے۔ جس آدمی کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہو، اور جو آدمی گمراہ ہو اور جو اپنی منمانی زندگی گزارتا ہو، وہی نماز چھوڑ سکتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا جو انسان ہوگا، وہ کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا کہ اللہ کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ، ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنے شہوات کے پیچھے چل پڑے، اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ خواہشات کے پیچھے چلنے والا وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے فَسَوْفَ يُلْقُونَ غَيًّا، ایسے لوگوں کو اللہ گمراہی میں ڈال دے گا اور یہ گمراہ ہو جائیں گے اور گمراہی میں پڑے ہوئے رہیں گے۔ اگر آدمی نماز پڑھے گا، اللہ اسے گمراہی سے بچائے گا اور نفس پرستی سے اللہ بچائے گا۔ اور اس سورت کے آخری آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس سے خطرناک بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آدمی کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس بات سے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین میں شق پیدا ہو سکتا ہے، اور پہاڑ گر سکتا ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگ اللہ کے لیے بیٹا بنا دیں، رحمان کے لیے بیٹا بنا دیں۔ بہت بری بات ہے کہ کیسے اللہ بیٹا بنا سکتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کو سن کر کے کئی عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا کہ ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا اس بات پر، اور زمین پھٹ پڑے گی اس بات پر، اور پہاڑ جو ہے گر پڑیں گے اس بات پر کہ لوگ اللہ کا بیٹا بنائیں۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا یا اولاد کی انسان کو ضرورت اگر پڑتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان محتاج ہے۔ بیٹا کیوں نہیں اللہ کا؟ اس لیے کہ بیٹا پیدا ہونا یہ انسان کی ضرورت اور انسان کے احتیاج کو بتلاتا ہے کہ انسان کو حاجت ہے، اور اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نقص ہے اللہ رب العالمین کی شان میں، اسی لیے اللہ رب العالمین پاک اور صاف ہے۔ سبحان اللہ کی ذات پاک اور صاف ہے۔ اور اس سورت کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہ خوشخبری دیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العالمین ان کے لیے محبت پیدا فرمائے گا۔ قال المفسرون ایوزع له فی القبول، کیسی محبت ہوگی؟ لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دے گا۔ اگر ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا۔ دلیل ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح روایت ہے صحیح بخاری کی، صحیح بخاری حدیث نمبر 3209، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب اللہ العبد نادى جبریل فیقول یا جبریل انی احب فلانا فاحببه فيحبه جبریل فيقول جبريل عليه الصلاة والسلام في أهل السماء فينادي جبريل عليه الصلاة والسلام في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوزع له القبول في الأرض۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا حب اللہ العبد، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر حضرت جبریل اسے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر حضرت جبریل پورے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمان والو،
ان اللہ احب فلانا، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب محبت کرو۔ پھر سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ محبت کرتا ہے، جبریل امین محبت کرتے ہیں، سارے آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، ثم یودع له القبول فی الارض، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اس کی مقبولیت اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے، سارے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ سے لوگ محبت کریں تو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین، یہ علامت ہے کہ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا، جب میں نے ایک جگہ پہ حدیث بیان کیا تو ایک آدمی نے بعد میں آ کر کے، ایک نوجوان نے سوال کیا، مولانا آپ بولتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ لوگوں میں مقبول ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے، تو لوگ تو سلمان خان سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اسے محبت کر رہا ہے، تبھی تو لوگوں کے دلوں میں سلمان خان کی محبت ہے اور سلمان خان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ میں نے کہا کہ سلمان خان سے کون محبت کرتا ہے؟ سلمان خان سے محبت کرنے والا وہی ہوگا جو اس کے قبیلے سے ہوگا، جو گندا ہوگا اسی کو گندگی اچھی لگے گی۔ کسی متقی اور پرہیزگار آدمی سے پوچھئے، کسی نیک آدمی سے پوچھئے، کیا وہ ایسے لوگوں سے محبت کرے گا جو برا کام کرتے ہیں، جو ناچتے ہیں، گاتے ہیں، بجاتے ہیں، جو بے حیائیاں پھیلاتے ہیں، معاشرے کے اندر برائیاں پھیلاتے ہیں، سماج اور معاشرے کو بگاڑتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ نے دنیا میں دردناک عذاب رکھا۔ اللہ محبت کیسے کر سکتا ہے جو دنیا کے اندر برائی پھیلاتا ہے؟ اللہ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو اس دنیا کے اندر مومنوں میں برائی پھیلائے، اللہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب رکھا ہے اور آخرت میں بھی عذاب رکھا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی برا کام کرتا ہے تو برے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ نالی کے کیڑا کو نالی ہی اچھی لگتی ہے، نالی کے کیڑا کو خوشبو میں رکھیے گا تو وہ مر جائے گا۔ نیک لوگوں کو نیک لوگوں سے محبت ہوتی ہے، نیک لوگ برے لوگوں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ نشانی ہے، اگر آپ سے اچھے لوگ محبت آپ سے کر رہے ہیں تو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت کر رہا ہے، اس لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائیے۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو جیتیے، لوگوں کے دلوں کو جیتیے گا، اللہ کے فرشتے آپ سے محبت کریں گے، اللہ کے فرشتے آپ سے محبت کریں گے، جبریل امین آپ سے محبت کریں گے اور اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے گا۔ اور جس سے اللہ اور اس کے فرشتے محبت کریں اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب سے محبت کرے، اللہ رب العالمین ہم سب سے محبت کرے، اللہ رب العالمین اپنا محبوب ہم سب کو بنائے اور اللہ رب العالمین ہماری محبت ہمارے بھائیوں کے دلوں کے اندر ڈال دے۔ اس کے بعد یہ سورت ختم ہو جاتی ہے اور سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں پورا بہت دور تک، یعنی کئی آیتوں میں، تقریباً سینکڑوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت، فرعون کے پاس جانا، جادوگروں کا مقابلہ، یہ پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے اور اس کا تذکرہ اس سے پہلے کئی بار ہو چکا ہے۔ سورہ طٰہٰ سے ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر بیان کیا ہے، انسان سوچے جب وہ رب کے پاس اٹھے گا تو کس حال میں اٹھے گا۔ اللہ نے اس کو بیان کیا، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا، نحشر المجرمین یومئذ زرقا، ہم اس دن میدان محشر میں مجرموں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلگوں ہوگی، نیلی ہوں گی اور پتھرائی ہوئی ہوں گی، اور پھر اللہ رب العالمین ان کو عذاب سے دوچار کرے گا اور پکارنے والے کی پکار کو یہ لوگ سنیں گے اور سب کے سب اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوں گے، ایک دم چپکے اتنا اللہ کا روب اور ڈر ہوگا۔ خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اللہ نے کہا کہ آواز اس طرح پست ہوگی، ایسے لوگ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ہیبت سے چلیں گے کہ ان کے صرف پاؤں کے چلنے کی آواز آئے گی لیکن کسی کی زبان نہیں کھلے گی۔ اس دن یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، اللہ کہتا ہے کہ اس دن اللہ کا ڈر اتنا ہوگا اور اللہ کا خوف اتنا ہوگا کہ
کسی کی سفارش وہاں پہ نہیں چلے گی جب تک اللہ رب العالمین اجازت نہ دے، اور جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اور جس کے لیے کہنے کی اجازت دے گا اور جس کی بات سے اللہ راضی ہوگا اسی کو سفارش کا حق ملے گا۔ اس کی دو صورت ہے، سفارش کی، شفاعت کی دو صورت ہے، دو قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک شفاعت عامہ، یہ اللہ رب العالمین کسی بھی موحد، کسی بھی ایمان والے کے ذریعے سے کسی کے بارے میں کروا سکتا ہے، اور دوسرا ہے شفاعت خاصہ۔ شفاعت خاصہ اللہ رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اور کئی جگہوں پہ اللہ کے رسول سفارش کریں گے۔ جب سارے انبیاء اپنا دامن جھاڑ لیں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب و حدیث لمبی حدیث نمبر 3340، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ سارے لوگ اجمع اللہ الاولین والآخرین، اللہ سارے لوگوں کو جمع کرے گا، اور میں نے جمعہ کے خطبے میں بتایا کہ اس وقت کا منظر کیا ہوگا، کتنا آدمی پریشان ہوگا، آدمی گھبراہٹ میں مبتلا ہوگا اور پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پریشان ہو کر کے سب ایک دوسرے سے کہیں گے کوئی تو اللہ کے پاس جائے اور ہمارے بارے میں سفارش کرے۔ بولیں گے کون جائے گا؟ لوگ مشورہ کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کے اندر روح پھونکی، آپ کے سامنے فرشتوں سے سجدہ کرایا، آپ ہمارے رب کے سامنے جا کر کے ہماری سفارش کر دیجئے۔ لیکن قربان جائیے میرے بھائیوں، وہ جاہل لوگ جو کہتے ہیں کہ غوث اعظم سے اللہ پوچھے گا کہ تیری مرضی کیا ہے بتاؤ، حضرت آدم کو دیکھ لو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ عقیدہ لوگوں کا کتنا خطرناک ہے۔ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیران پیر کو اتنا بڑا بنایا ہے کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ بتائیے آپ کی کیا مرضی ہے، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہم کر دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا عقیدہ مسلمانوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ حضرت آدم ہیں، ہمارے باپ ہیں، پہلے نبی ہیں، ایک غلطی کیا ہے، کل قیامت کے دن کہیں گے قد غضب ربی لم یغضب قبلہ ولا بعدہ، میرا رب مجھ پر اتنا غصہ ہے کہ اتنا غصہ اللہ ابھی غصہ اتنا غصہ کبھی نہیں ہوا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ہوگا۔ میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، مجھے اللہ نے منع کیا تھا، میں نے ایک اللہ کی نافرمانی کیا، اتنی بڑی سزا کاٹ کر کے میں آیا ہوں، میری ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے جا سکوں۔ تم نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، کہیں گے کہ آپ دوسرے آدم ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا، آپ چلیے ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت نوح کہیں گے کہ نہیں، میں بھی نہیں جا سکتا، میں نے بھی اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دیا تھا، میں اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتا، میرا رب بڑا غصہ ہے۔ تم موسیٰ کے پاس جاؤ، لوگ موسیٰ کے پاس آئیں گے، موسیٰ سے کہیں گے آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے آپ سے کلام کیا، طور پہ آپ کو اللہ نے بلایا، آپ کو اللہ نے قریب کیا، آپ سے اللہ نے سرگوشی کیا، آپ اللہ کے بڑے محبوب نبی ہیں، آپ اللہ کے پاس چلیے اور ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کہیں گے کہ نہیں، میں بھی نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے بھی کسی کو ایک گھوسا مارا تھا اور وہیں پہ وہ چت ہو گیا تھا، میں اپنے رب کے پاس نہیں جا سکتا ہوں، میرا رب مجھ پہ بہت غصہ ہے۔ جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ بھی کہیں گے کہ نہیں، میں اپنے رب کے سامنے نہیں جا سکتا، اگر جانا ہے تو تم محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو نبی بنایا ہے، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ چلیے اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کر دیجئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو روتے ہوئے دیکھے گا، اللہ اکبر، ہمارے نبی ہمارے لیے اللہ کے سامنے روئیں گے، سجدے میں گر کر کے روئیں گے، کہیں گے کہ اللہ ہماری امت کو معاف کر دے۔ اللہ کہے گا اے محمد ارفع راسک، اے محمد سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ اللہ ہماری امت پریشان ہے، اللہ ہماری امت کو بچا لے، میں بار بار میں سجدے میں جاؤں گا، بار بار میں رب کے سامنے روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
کہ جہنم کے اندر آخری جو انسان ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس کو جہنم سے نکال دوں گا۔ تو میدان محشر میں شفاعت آپ کو نصیب ہوگا، مقام محمود اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی سفارش اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کریں گے۔ جنت میں جانا ہوگا، اس کے لیے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ ان کو جنت میں جانے دیا جائے۔ جنت میں جانے کے لیے بھی سفارش، اگر کوئی جہنم کا مستحق ہو گیا ہوگا اس کے لیے بھی سفارش، کوئی جہنم میں چلا گیا ہوگا اس کے لیے بھی سفارش۔ ہمارے ماں باپ قربان ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سارے نبی ساتھ چھوڑ دیں گے، کوئی کام آئے گا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے، اور اسی وقت کام آئیں گے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی سفارش کریں گے جس نے اپنی زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی، جس نے آپ کی اتباع کی ہوگی، جس نے آپ کی بات نہیں مانا ہوگا، وہ آپ کے دربار سے وہ ٹھکرا دیا جائے گا، اس کے بارے میں آپ اللہ کے ہاں سفارش نہیں کریں گے۔ اور ایک آخری بات اس سورہ طٰہٰ سے جو اللہ نے بیان کیا ہے، بڑی پیاری بات بتلائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے، اور اگر اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر اس کی زندگی کو اور اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، اس کے اکنامکس کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو آدمی من اعرض عن ذکری، جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو، اس کے اکنامی کو اس کے اوپر خراب کر دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ ونحشره یوم القیامت اعما، اور کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، کہے گا یا رب لم حشرتنی اعما، کہے گا اے پروردگار، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسی، ہماری آیتیں تمہارے سامنے آئی تھی، ہمارا حکم تجھے تیرے سامنے بیان کیا جا رہا تھا، ہمارے احکام تیرے سامنے بیان کیے جا رہے تھے، لیکن تو نے ہماری بات نہیں مانی، ہماری آیتوں کو نہیں مانا، ہمارے احکام کو نہیں مانا، بھلا دیا۔ فکذالک اليوم تنسی، تو اسی طرح سے آج تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ جو دنیا میں اللہ سے غافل ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے بھلا دے گا، اور اللہ کے یہاں وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اس لیے آدمی کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، دنیا کی رونقوں میں گم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے منع کیا، اپنے نبی کو کہا لا تمدن عینیک الی ما متعناہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی رونقوں پر آپ نظر مت ڈالیے، جو کافروں کو جو اللہ نے دنیا کے آرام اور آشائش عطا کیا ہے آپ اس پہ نظر مت ڈالیے، یہ دنیا تو فانی ہے۔ ورزق ربک، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ورزق ربک خیر وابقا، ورزق ربک خیر وابقا، اے اللہ کے نبی آپ کے رب کا رزق، آپ کے رب کی روزی تو سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھو۔ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت یہ سب سے بہتر ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ ورزق ربک خیر وابقا، یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے دنیا میں پریشانی اٹھا لیجیے، دنیا میں جو بھی پریشانی آئے صبر کر لیجیے اور اللہ کو راضی کر لیجیے۔ ورزق ربک خیر وابقا، آپ کے رب کے پاس اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ سب سے بڑی ہیں، وہ سب سے اچھی ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اللہ نے یہ تعلیم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تعلیم دیجیے۔ اگر ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھتے ہیں،
ہماری ماں نماز نہیں پڑھتی ہے، ہماری بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے، ہماری بہو نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ انہیں نماز پڑھنے کی تعلیم دیں، انہیں حکم دیں۔ اگر آپ نہیں دیتے ہیں، اگر ان کو نہیں کہتے ہیں تو آپ بھی مجرم ہوں گے، آپ سے بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تعلیم دیجئے، حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی نماز کی پابندی کیجئے، گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کیجئے، اور رزق کی وجہ سے نماز مت چھوڑیے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، بزنس میں، تجارت میں، دکان میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے نماز کے ساتھ روزی کا تذکرہ کیا، کہا لا نسألکم رزقا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے ہیں، نحن نرزقک، ہم تجھے روزی دیتے ہیں۔ پھر روزی کی فکر تم کیوں کرتے ہو؟ روزی کے چکر میں اپنی نماز کو ضائع مت کرو۔ والعاقبۃ للتقوی، آخری انجام یہ متقیوں کے لیے ہے، جو متقی ہوگا اس کا بہترین انجام ہوگا۔ اس لیے دنیا کے چکر میں اور روزی کی تلاش میں آدمی اتنا مگن نہ ہو جائے کہ اپنی نماز کو بھول جائے، اس لیے کہ سب سے پہلے کل قیامت کے دن اللہ کی عبادتوں میں سب سے پہلے کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ اول ما يحاسب به العبد من عمل يوم القيامة صلاته، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا کل آپ سے۔ اگر اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا جواب دیجئے گا؟ کیا رب کے سامنے منہ دکھائیے گا؟ اتنی اچھی عبادت اور اتنی محبوب عبادت، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، امام کائنات نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اے بلال اقم الصلاۃ، اے بلال نماز پڑھا کرو، نماز کی پابندی کرو اور مجھے آرام پہنچاؤ۔ امام کائنات کی وفات ہو رہی ہے، آج مسلمان سب سے زیادہ نماز سے پیچھے ہے، اپنے نبی کی آخری بات کو بھی بھولا بیٹھا ہے، ریلیاں نکالتا ہے، جلوسیں نکالتا ہے، شراب پیے رہتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، سبیلیں لگاتا ہے محرم میں اور نماز نہیں پڑھتا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، گھومتے رہتا ہے، پیے رہتا ہے۔ جس دن روزہ رکھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اس دن وہ پی کر کے ٹل رہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تو اپنے نبی کی آخری بات کو تو یاد کرتے۔ میرے نبی نے آخری بات کیا کہی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ امام کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ ہمارے گود میں تھے، آپ بے ہوش ہوتے، میں پانی کا چھینٹا مارتی، آپ کہتے ہیں الا ان للموت سکرات، اے میرے ساتھیو موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ ہوش میں آتے اور کہتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ آخری وقت ہے امام کائنات کا، امام کائنات کی زبان سے یہ آواز نکل رہی ہے، نماز کی پابندی کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ مت کرنا، اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، میں اللہ لعنت کر یہودیوں اور نصرانیوں پر اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے، اللہ میری قبر کے سامنے کسی کو جھکنے مت دینا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہے۔ آج مسلمان ہے جو نبی کی آخری وصیت کو بھول گیا ہے، جس نبی کی قبر کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے، ارے غیر نتھو خیرے کی قبروں کے سامنے جا کر کے سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ ان کے اپنے اعلیٰ حضرت کا یہ بیان ہے کہ قبروں کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، قبروں کے سامنے رکوع کرنا حرام ہے، قبروں کے اوپر چادر چڑھانا حرام ہے۔ یہ ان کے اپنے عالم کا فتویٰ ہے، ان کے اپنے عالم کی بھی بات نہیں مانتے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات نہیں مانتے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم سچے نبی سے محبت کرنے والے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسی محبت ہے کہ آپ نبی کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ ان المحب لمن يحب مطیع، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات مانتا ہے۔ تو ہمارے نبی کی آخری بات تھی، آپ جو ہے نماز کی پابندی کیجئے، اپنے گھر والوں کی نماز کی پابندی کرائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق بخشے، ہمارے گھر والوں کو عبادت کی توفیق بخشے، ہم کو بھی اللہ نماز کا پابند بنائے، ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ نماز کا پابند بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ، تو ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہوں، اے اللہ ان کی اگر قبر کے اندر زحمت ہو تو اس کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ اے اللہ، تو ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ اے اللہ، تو ہم سب کو قبر کے فتنے سے بچا لینا۔ اے اللہ، تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اے اللہ، تو ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لینا۔ اے اللہ، تمام دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے توحید کی حفاظت فرما، ہمارے عملوں کی حفاظت فرما، ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرما لے۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ۔ اے اللہ، خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔